السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ہلکی پھلکی گدگداتی کھلکھلاتی کہانی۔ عنوان ہے ماسٹر صاحب، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے شوکت تھانوی نے۔ ماسٹر صاحب پرانے زمانے میں ٹیچر کو کہا کرتے تھے، ارے میل اور فیمیل نہیں، صرف جو آدمی ہوتے تھے انہیں۔ آخر یہ کب تک یوں ہی گلی میں ڈنڈا اڑاتا پھرے گا؟ تم کو تو جیسے کوئی فکر ہی نہیں، تعلیم کا زمانہ نکلا جا رہا ہے۔ والدہ صاحبہ نے میرے متعلق یہ الفاظ والد صاحب سے اس وقت کہے جب وہ بیچارے دن بھر تھکے ماندے رات کو حقہ پیتے پیتے سو جانے کے قریب تھے۔ چنانچہ انہوں نے گویا چونک کر جواب دیا، کیا کہا؟ تعلیم کا زمانہ نکلا جا رہا ہے؟ حالانکہ اب تعلیم کا زمانہ آیا ہے۔ بہرحال میں خود اس فکر میں ہوں کہ کوئی معقول سا ماسٹر مل جائے تو اس کو پڑھنے بٹھا دوں۔ اس واقعے کے 3 یا 4 دن بعد ایک بڑی عمر کے انسان بحیثیت ماسٹر کے والد صاحب خدا جانے کہاں سے پکڑ لائے اور ہمیں ان حضرت کے سپرد کر دیا۔ لہٰذا ہم نے ان سے تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی اور مولوی محمد اسماعیل میٹھی کی اردو ریڈر کے علاوہ کنگ پرائمری کا سبق بھی لینے لگے۔ اگر استاد قابل اور شاگرد ذہین ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ تعلیم کامیاب نہ ہو۔ چنانچہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ 4-5 مہینوں کے اندر ہم نے اردو ریڈر بھی الحمدللہ ختم کر دی اور کنگ پرائمری کے 15-16 صفحے پڑھ ڈالے۔ اس کے علاوہ ABCD مختلف طریقوں سے لکھنا سیکھ گئے اور 100 تک کے ہند سے اردو اور انگریزی میں لکھنا سیکھ لیے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ 4-5 مہینے میں اس سے زیادہ ایک ماسٹر اور کیا پڑھا سکتا تھا اور ایک ذہین شاگرد کیا پڑھ سکتا تھا؟ مگر باوجود ماسٹر صاحب کی اس محنت اور ہماری ذہانت، والدہ صاحبہ کو ہمیشہ شکایت رہتی کہ ماسٹر صاحب کچھ پڑھاتے نہیں ہیں اور ہمیشہ جلدی چھٹی دے دیا کرتے ہیں۔ قصہ اصل میں یہ تھا کہ ماسٹر صاحب بیچارے ہم کو 2 گھنٹے روز پڑھانے پر مامور تھے، مگر ہم کو یاد نہیں پڑتا کہ کبھی آدھے گھنٹے سے زیادہ پڑھایا ہو۔ پہلے تو آتے ہی ہمیں اردو ریڈر کا سبق اس طرح پڑھایا کہ خود پڑھتے گئے اور ہم سے کہا آواز سے آواز ملا کر تم بھی پڑھتے جاؤ۔ چنانچہ ماسٹر صاحب کتاب دیکھ کر پڑھاتے تھے اور ہم ماسٹر صاحب کو دیکھ کر ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ دہراتے تھے۔ اس کے بعد کل کا سبق اس طرح سنتے تھے کہ ہمارے آگے کتاب رکھ دی اور کہا سناؤ۔ ہم کبھی کتاب دیکھتے اور کبھی ماسٹر صاحب کا منہ۔ اس کے بعد وہ خود کہتے، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ ماسٹر صاحب خوش ہو کر کہتے تھے، شاباش، ہاں اور آگے؟ اس مالک کو کیوں نہ پکاریں؟ ہم کہتے، جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں۔ ہم ماسٹر صاحب کی آواز سے ملا کر شعر بھی پڑھ دیتے، لیجیے قصہ ختم، گویا سبق یاد ہے۔ اس کے بعد اسی طرح کنگ پرائمری کا سبق پڑھایا اور سنایا جاتا۔ پھر ماسٹر صاحب سلیٹ ہمارے سامنے رکھ کر ہمارا ہاتھ، جس میں سلیٹ کی پینسل ہوتی تھی، قلم کی طرح اپنے ہاتھ میں لے کر گنتی لکھنا شروع کر دیتے تھے اور کوئی 5 ہی منٹ میں یہ کام بھی ختم ہو جاتا۔ سلیٹ کہتے ہیں جیسے چھوٹا بلیک بورڈ ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ آدھ گھنٹے کے اندر اردو، انگریزی، حساب کی تعلیم مکمل ہو جاتی اور یہی بات والدہ صاحبہ کو ناگوار ہوتی۔ بہرحال ہماری تعلیم جاری تھی اور ہم پڑھے لکھے ہونے کے قریب ہی تھے کہ ایک دن والد صاحب کو بھی ذرا ہماری تعلیم کا خیال آیا۔ انہوں نے ہم کو پاس بلا کر پوچھا، تم نے انگریزی کہاں تک پڑھ لی؟ ہم نے کہا، آدھی کتاب پڑھ چکے ہیں۔ والد صاحب نے اپنا انگریزی اخبار اٹھا کر ایک موٹے سے حرف پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ کون سا حرف ہے؟ ہم نے اس حرف کو گھور کر دیکھا اور غور کرنا شروع کیا۔ یہ کون سا حرف ہو سکتا ہے؟ مگر کافی غور کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ خواہ کوئی بھی حرف ہو، بہرحال ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ والد صاحب نے کہا، بتاؤ کون سا حرف ہے؟ ہم نے جواب دیا، یہ حرف تو ہم نے پڑھا نہیں۔ والد صاحب نے کہا، کیا کہا؟ یہ حرف تم نے نہیں پڑھا اور آدھی کتاب پڑھ گئے؟ اچھا یہ کون سا حرف ہے؟ ایک اوپر کے حرف پر والد صاحب نے انگلی رکھی ہوئی تھی۔ یہ بھی کچھ عجیب قسم کا تھا، گویا چائے کی پیالی کا ٹوٹا ہوا کنڈا۔ ہم نے اسے غور سے دیکھا کہ گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہمیں نہیں معلوم۔ ایک تیسرے حرف پر والد صاحب نے انگلی رکھ دی۔ یہ حرف بالکل پلاس کی طرح تھا،
اور غالباً حرف نہیں بلکہ پلاس ہی تھا، لہٰذا ہم نے کہا پلاس ہے۔ والد صاحب نے حیرت سے کہا کیا کہا؟ پلاس ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے والد صاحب کی محدود معلومات پر ہنستے ہوئے کہا آپ کو نہیں معلوم پلاس کیسے کہتے ہیں؟ ارے وہی جس سے نٹ کو پکڑا جاتا ہے اور گھمایا جاتا ہے۔ والد صاحب نے ہم کو اور اس حرف کو یکے بعد دیگرے غور سے دیکھتے کہا یہ پلاس ہے، نٹ گھمانے والا؟ کیا تمہارے ماسٹرز نے تم کو یہی بتایا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، ماسٹر صاحب نے تو نہیں بتایا، میں خود ہی کہہ رہا ہوں۔ والد صاحب نے کہا اچھا اپنی کتابیں لاؤ۔ ہم اپنی کتابیں لے آئے اور والد صاحب نے کنگ پرائمری لے کر پوچھنا شروع کیا ریٹ مانی؟ ہم نے جلدی سے کہا MAN ریٹ یعنی آدمی۔ والد صاحب نے ذرا تیز آواز میں پوچھا MAN ریٹ ہوا؟ ہم نے گھبرا کر کہا جی نہیں، MAN شاید کیٹ ہوا، کیٹ یعنی بلی۔ والد صاحب نے کنگ پرائمری رکھ کر کہا ماشاء اللہ، خوب ان ماسٹر صاحب نے پڑھایا ہے اور خوب آپ نے پڑھا ہے۔ اچھا ذرا اردو کی کتاب تو لائیے جو آپ ختم کر چکے ہیں۔ ہم نے کتاب دے دی اور والد صاحب نے کتاب کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی کہ پڑھو، مگر آپ ہی بتائیے یہ بھی پڑھنے کا کوئی طریقہ تھا کہ ہم خود بخود پڑھنے لگے؟ ہم انتظار کرنے لگے کہ والد صاحب پڑھیں گے اور ہم کو آواز سے آواز ملا کر پڑھنا پڑے گا، مگر بجائے اس کے وہ کہتے پڑھو۔ انہوں نے پھر کہا پڑھو بھائی، پڑھتے کیوں نہیں؟ یہ کتاب تو ختم کر چکے ہو۔ ہم نے کہا جی ہاں یہ تو بہت دن ہو گئے ختم ہوئے، آپ پڑھیے تو میں بھی پڑھوں۔ والد صاحب نے کہا میں پڑھوں یعنی کیا مطلب اس سے؟ جی ہاں آپ پڑھیے گا جبھی تو ہم پڑھیں گے۔ میں پڑھوں گا جب تم پڑھو گے؟ یہ کیا؟ تو کیا تم کو اسی طرح پڑھایا گیا ہے؟ جی ہاں ہم کو ماسٹر صاحب نے اسی طرح۔ اتنے میں ماسٹر صاحب نے باہر سے آواز دی اور والد صاحب نے ہم سے کہا جاؤ ماسٹر صاحب آ گئے، پڑھو جا کر۔ ہم نے باہر جاتے ہوئے ماسٹر صاحب سے آج کے امتحان کا ذکر کیا اور اس کے بعد کل کا سبق سنانے بیٹھ گئے۔ ماسٹر صاحب نے کہا ہاں کل کا سبق سناؤ۔ رات گزری نور کا تڑکا ہوا۔ ہم نے کہا رات گزری نور کا تڑکا ہوا۔ ماسٹر صاحب نے پڑھا ہوشیار اسکول کا لڑکا ہوا۔ ہم نے بھی ان کے پیچھے دہرایا ہوشیار اسکول کا لڑکا ہوا۔ چونکہ کل کا سبق ہم کو یاد تھا اس لیے ہمیں نیا سبق دیا گیا اور پھر انگریزی کا شروع ہوا۔ انگریزی کے بعد حساب اسی طرح سکھایا گیا۔ گنتی ختم ہونے کے بعد ہی ہم نے ماسٹر صاحب سے کہا اچھا اب جائیں؟ ماسٹر صاحب نے کہا ابھی 20 ہی منٹ ہوئے ہیں اور پڑھو۔ ہم کتابیں چھوڑ کر ماسٹر صاحب کی گردن میں لٹک گئے۔ آپ بڑے اچھے ہیں، چھٹی دے دیجئے۔ ماسٹر صاحب نے کہا اچھا جاؤ، اور خود جانے کے لیے اٹھے ہی تھے کہ آواز آئی ماسٹر صاحب ذرا ٹھہریے گا۔ والد صاحب اوپر کی کھڑکی سے جھانک رہے تھے۔ ماسٹر صاحب ان کو دیکھ کر ٹھہر گئے اور والد صاحب نے کوٹھے پر سے اتر کر ماسٹر صاحب کو 5 روپے کا نوٹ دیتے ہوئے کہا آپ کل سے تکلیف مت کیجیے گا۔ ہم کو ان ماسٹر صاحب کی جدائی کا تو بالکل افسوس نہیں ہوا، مگر 3-4 دن کے بعد ایک بڑے سارے ماسٹر صاحب ہم کو پڑھانے کے لیے مقرر کر دیے گئے، جن سے والد صاحب اور والدہ صاحبہ دونوں محض اس لیے خوش تھے کہ وہ ہم کو گھونٹا کرتے تھے 3.25 گھنٹے تک، اور وہ بھی خالی ہاتھ نہیں بلکہ قمچی کی مدد سے۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم چائے کی پیالی کے کنڈے کو پی اور پلاس کو ایکس کہنے لگے۔ کہانی ہماری ہو گئی ہے یہاں پہ ختم۔ کیسی لگی آپ کو؟ اور کیا آپ کو تو انگریزی، اردو یا حساب ایسے نہیں پڑھایا جاتا؟ بتائیے گا اس نمبر پر 0309 7444450۔ اللہ حافظ۔